برائی اور ظلم کیوں ہے؟ ان آفات میں خدا کہاں ہے؟ خوف، تکالیف، آفات اور غم سے نپٹنے کے لیے ضروری اندرونی طاقت کہاں سے مل سکتی ہے؟ آپ خدا پر کس حد تک بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا ہے جس کی طرف بحران کے وقت یہ جب سب کچھ منصوبہ بندی کے مطابق ہو رہا ہو دونوں صورتوں میں رجوع کیا جا سکے؟ خدا جو کائنات کا خالق ہے، ہمیں اسے جاننے کے لیے بےتاب ہونا چاہیے۔ ہم اس کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں تاکہ ہم اس کی طاقت، محبت، انصاف، تقدس اور رحم کا تجربہ کر سکیں۔ ہمارے برعکس خدا جانتا ہے کہ کل یا اگلے ہفتے یا اگلے سال یا اگلے عشرے میں کیا ہونے والا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں اور میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ خدا جانتا ہے کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں خدا کی موجودگی کو قبول کیا ہے تو وہ نہ صرف یہ جانتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے بلکہ وہ وہاں موجود ہوگا۔ خدا ہماری پناہ اور طاقت ہے۔ ہمیں اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کی تلاش کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کو تلاش کرنے والے تمام مسائل سے بچ جائیں گے۔ ایسا بالکل نہیں۔ جب کوئی دہشت گردانہ حملہ ہوتا ہے تو اس سے درد اور تکلیف اور موت ہوتی ہے۔ اس دوران خدا کو تلاش کرنے والے بھی اس کے بیچ میں آ جاتے ہیں، لیکن خدا کی موجودگی ہمیں مضبوط اور پرسکون محسوس کراتی ہے، طوفانوں میں بھی پرسکون۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمیں زندگی بھر مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اگر ہم خدا کو جانتے ہیں تو ہم اپنے مسائل کو ایک مختلف نقطہ نظر اور طاقت کے ساتھ نپٹائیں گے۔ کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ خدا اس پر قابو نہ پا سکے۔ خدا ان تمام مسائل سے بڑا ہے جو ہمیں مار سکتے ہیں، اور جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم مسائل سے نپٹنے کے دوران کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ خدا ان لوگوں کو پناہ دیتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر آپ واقعی خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ اس طرح آپ کی حفاظت اور مدد کرنے پر قادر ہے جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ خدا نے ہمیں انتخاب کرنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے ساتھ بات چیت کرنے پر مجبور نہیں ہیں۔ خدا نے ہمیں آزاد چھوڑا ہے کہ ہم اس کی دعوت کو رد کر دیں اور اگر ہم نہ چاہیں تو اپنی مرضی سے برے کاموں میں لگ جائیں۔ خدا ہم سب کو اچھے اور محبت کرنے والے لوگ بننے پر مجبور کر سکتا تھا، لیکن سوچو اگر ایسا ہوتا تو رشتہ نہیں رہتا، بلکہ یہ رشتہ ہماری طرف سے ایک پاکیزہ اور جبری اطاعت بن جاتا۔ اس کے بجائے خدا نے ہمیں ایک آزاد مرضی دی جو کہ انسانی وقار ہے۔ لیکن خدا بڑے پیمانے پر کچھ ہونے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ کیا ہم واقعی خدا کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ خدا تمام انسانی اعمال کو کنٹرول کرے؟ آپ کی رائے میں خدا کو دہشت گردی کے حملے میں کتنے لوگوں کو مرنے دینا چاہیے؟ کیا ہم بہتر محسوس کریں گے اگر خدا صرف سینکڑوں لوگوں کو دہشت گردانہ حملے کا شکار ہونے دے، یا ہم صرف ایک شخص کو مرنے کو ترجیح دیتے ہیں؟ لیکن اگر خدا ایک شخص کی بھی تباہی کو روکتا ہے تو انتخاب کی آزادی اب کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اپنے راستے پر چلنے اور ایک دوسرے کے خلاف بدصورت اور خوفناک کام کرنے کے قابل ہونے کے لیے لوگ خدا کا انکار کرنے اور اس کے ساتھ لڑنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہماری دنیا رہنے کے لیے محفوظ جگہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں گولی مار دے، یا ہمارے ساتھ کار حادثہ ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی بلند عمارت کی چوٹی سے نیچے کودنا پڑے جس پر کسی دہشت گرد نے حملہ کر دیا ہو، یا کسی بھی لمحے کسی بھی سختی میں سینکڑوں دوسرے واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ اور بھی سخت ماحول ہو سکتا ہے۔ ہمارے ارد گرد جگہ جسے زمین کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسی جگہ جہاں ہمیشہ خدا کی مرضی کی تعمیل نہیں کی جاتی۔ خوش قسمتی سے خدا کو ہماری رحمت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم وہ ہیں جنہیں خدا کی رحمت اور شفقت کی ضرورت ہے۔ یہ خدا ہی ہے جس نے صرف ایک لفظ کہہ کر کائنات کو لاتعداد ستاروں کے ساتھ بنایا۔ خدا کی قدرت اور حکمت لامحدود ہے، لہٰذا اگر مشکلات پر قابو پانا ناممکن معلوم ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارے پاس بے پناہ طاقتور خدا ہے۔
خدا واضح طور پر فرماتا ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، جو میں نے کہا ہے وہ ہو جائے گا۔ اگر ہم خدا کے فرما بردار ہیں اور سر تسلیم خم کرنے والی زندگی ہے تو اس کا یہ فرمان ہمیں سکون بخشے گا کہ خدا متکبروں کی مخالفت کرتا ہے اور عاجزوں کو فضل دیتا ہے۔ ہم میں سے اکثر یا ہم سب کسی نہ کسی وقت خدا اور اس کے طریقوں کو نظر انداز کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بلا شبہ ایک دہشت گرد کے مقابلے میں ہم خود کو قابل احترام اور پیارے لوگ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم خدا کا سامنا کرنے جا رہے ہیں، اگر ہم اپنے دل کی تہ سے اپنے آپ کے ساتھ سچے اور ایماندار اور مخلص ہیں تو ہم اپنے گناہوں کی پوری جانکاری کے ساتھ اس کا سامنا کریں گے۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جب آپ نے نماز میں خدا کو مخاطب کیا ہو تو آپ اچانک نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے کہ خدا آپ کے تمام خیالات، افعال اور خود غرضی سے واقف ہے؟ ہم انسانوں نے اپنے رہن سہن، اعمال اور طرز عمل سے ہمارے اور خدا کے درمیان دوری پیدا کرتی ہے۔ ہم نے اکثر ایسا برتاؤ کیا ہے جیسے ہم خدا کی موجودگی کے بغیر اپنی زندگی کو اچھی طرح سنبھال سکتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں نے ہمارے خدا سے جدا کر دیا ہے، لیکن اس جدائی کے اثرات صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اس کے اثرات اس دنیا سے باہر ہیں۔ ہمارے گناہوں کی سزا موت ہے یا خدا سے ابدی علیحدگی، تاہم خدا نے ہمارے لیے اسے جاننے اور ہمارے گناہوں سے معافی حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ تیار کیا ہے۔ خدا نے ہمیں بچانے کے لیے زمین پر انبیاء کو چنا، ابدی زندگی پانے کے لیے، کیونکہ خدا نے اپنے انبیاء کو دنیا میں دنیا کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اس کی مذمت کرنے کے لیے، لوگوں کو بچانے کے لیے۔ خدا ان تمام دکھوں اور تکالیف سے واقف ہے جن کا ہم اس دنیا میں سامنا کرتے ہیں۔ انبیاء اکرام اپنے گھر کی حفاظت اور آرام کو چھوڑ کر اس سخت دنیا میں داخل ہوئے جس میں ہم رہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی مدد سے انسانی دلوں میں ابدیت کو جاننے کی خواہش ڈال دی۔ ہم اپنے دلوں میں یہ جان چکے ہیں کہ ایک بہتر دنیا کیسی ہوگی۔ اپنے پیاروں کی موت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اس دنیا اور ہماری موجودہ زندگی میں بہت بڑے مسائل ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ رہنے کے لیے اس دنیا سے بہتر کوئی جگہ ہونی چاہیے، ایسی جگہ جہاں زیادہ تکلیف دہ پریشانیاں اور دکھ نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا نے ہمیں یہ بہتر جگہ پیشکش کی ہے۔ وہاں خدا کی مرضی اس دنیا سے بالکل مختلف طریقے سے نافذ کی جائے گی۔ اس میں کوئی نجاست داخل نہیں ہوگی اور نہ کوئی ایسا شخص جس کی بات غلط ہو اور جس کا عمل ناپاک ہو۔ اب آپ خدا کو اپنی مرضی میں داخل ہونے کے لیے کہہ سکتے ہیں، یہ دعا کے ذریعے کریں۔ دعا کا مطلب خدا کے ساتھ ایمانداری سے بات کرنا ہے۔ اس وقت آپ خدا کو پکار سکتے ہیں اور اس طرح صدقے دل سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اے خدا، میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنے دل میں آپ سے منہ موڑ لیا ہے، لیکن میں اسے بدلنا چاہتا ہوں اور آپ کو جاننا چاہتا ہوں۔ اس سے قطع نظر کہ آپ کے آس پاس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے کے قابل ہے۔ اگرچہ لوگ خدا کے طریقے پر نہیں چلتے، لیکن خدا ناخوشگوار حالات کو دور کرنے اور اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام واقعات پر مکمل نگرانی اور کنٹرول رکھتا ہے۔ اگر آپ خدا سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ خدا کے وعدے پر بھروسہ کر کے آرام کر سکتے ہیں۔